وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت 33 سے 35 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہماری نظر میں دنیا کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 35. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائے گی. لجعلنا، تو ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، جنہوں نے رحمان سے انکار کیا ہے، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. ومعارجا، اور ان کی سیڑھیاں جو تھیں، گھرے جو علیہا یظہرون، جس سے وہ چڑھتے ہیں اپنے بالخانوں پہ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے. بسررن، ان کے تخت بیٹھنے والے. علیہا یتکئون، جس پہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں. وزخرفا، اور ان سب کو ہم سونے چاندی کا بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے. سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا تو دیکھیں، آپ کے نصیب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے
ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تو یہ تقسیم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جس کو مالدار لکھا ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا، جو غریب ہے وہ مالدار نہیں بن سکتا، اور یعنی یہ تقسیم ہو چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ آخر کیوں پھر ہم دنیا کے پیچھے پڑیں؟ جو ملنا ہے وہ تو ملے گا، جو نہیں ملنا وہ نہیں ملے گا. اب دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم ظاہر پرست بن گئے ہیں، دنیا پرست بن گئے ہیں، دنیا دار بن گئے. تو دنیا دار لوگ جو ہیں، یعنی طالبان دنیا، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، قرآن کے الفاظ ہیں. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں، دنیا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں آخرت کے طالب ہیں. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہم یہ آیت پڑھ تو رہے ہیں اور اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سونے چاندی کی جو اہمیت ہے، یا ظاہر دنیا کی عیش و آرام کی جو اہمیت ہے، یا اس کے وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت اور شہرت، اس کی جتنی ہماری نظر میں اہمیت ہے تو وہ تو بے انتہا ہے. ہر شخص جو ہے دنیا کا طالب ہے. ہر شخص نے اپنے خوابوں میں دنیا، یعنی خواب جو ہے وہ دنیا کے دیکھ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا، میرا عالیشان گھر ہوگا، عالیشان بنگلہ ہوگا، اور عالیشان رہائش ہوگی، اور یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں ہوں گی ہمارے پاس، ایک ڈرائیوروں کے لیے، ایک ہمارے لیے ہے، ایک اس کے لیے، ایک سودا لانے کے لیے ایک لوڈر بھی ہے ساتھ. بہت سودا لے لو تو لوڈر میں رکھ کے اپنے گھر پہ لے آؤ. تو ہماری نظر میں یہ ظاہر دنیا ہے، یہ بڑا ایک خطرناک روش ہے. یہ اگر آپ کو حاصل ہو یا نہ ہو تو آپ کی توجہ تو دنیا کی طرف ہوگی. بھلے آپ کو حاصل نہ ہو، اور نہیں حاصل ہوگی، اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی، لیکن توجہ تو ہے نا. اب ہر غریب جو ہے وہ اس نے اپنے خواب دنیا کے لگائے ہوئے. ہر جو مزدور کار ہے، محنت کر رہا ہے، دنیا ہی کی سوچ رہا ہے کہ یار کبھی تو یہ کرائے کے گھر سے نجات مل جائے گی، کبھی تو اپنے گھر میں چلے جائیں گے. یعنی یہ خواب ہوتے ہیں نا، خواب دیکھتا رہتا ہے انسان، اور پھر جو ہے انہی خوابوں میں پھر وہ موت آ جاتی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آیت تو آپ نے ترجمہ بھی پڑھ لیا وہ، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری ظاہر نے ہماری توجہ کھینچ لی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پانی کا بلبلہ ہے تو اس سے کیا پیار کرنا. ٹھیک ہے بہت بڑا بلبلہ ہے، عام طور پہ جو بچے بناتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بلبلے ہوتے ہیں. کوئی ایک بہت بڑا بلبلہ ہے اور وہ یہ نہیں ہے بلبلہ. اب اس سے بہت، اب بلبلہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ رنگا رنگی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور وہ ایک پھولی ہوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نظر آتا ہے. تو اسی طرح یہ پانی کا بلبلہ ہے دنیا جو ہے، دنیا کا یہ پانی کا بلبلہ ہے. اب اس کو کیا دل میں جگہ دینا، اس پہ کیا نظریں جمائے رکھنا، اور کیا اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا. تو یہ یعنی اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہماری نظر دنیا پر چلی گئی تو نظر تو آپ دیکھیں بیک وقت، یعنی آپ کی تو دو آنکھیں، اب آپ نے مشرق کی طرف نظریں کر لیں تو مغرب آپ سے پوشیدہ ہو جاتی ہے، یا مغرب کی طرف نظر کر لیں تو مشرق پھر آپ کو نظر نہیں آتا، شمال کی طرف نظر کر لیں تو جنوب نظر نہیں آتا، جنوب کی نظر کر لیں تو شمال نہیں نظر آئے گی آپ کو. انسان یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں کی جوف میں دو دل نہیں بنائے. اور پھر ایک شعر بھی ہے، آپ سے اکثر میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ
روشنی چاند سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں۔ یہ بعض اوقات وہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں، کوئی بات نہیں، انسان ہے۔ تو روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزار۔ اگر یہ دل ایک ہے، آپ کے پاس دل ایک ہے، آپ دو محبتوں بیک وقت دو چیزوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، اور یہ ظاہر اور باطن ہمارے سامنے ایک واضح جو ہے دو راہ ہے۔ ایک راہ کی منزل جو ہے وہ باطن ہے، آخرت ہے، ایک راستے کی منزل دنیا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ بھئی میں دنیا بھی چاہتا ہوں اور آخرت بھی چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں ایک فارسی کا شعر بھی بعض اوقات سناتا ہوں نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں۔ یہ ہماری والدہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، سب کہیں آمین۔ تو وہ یہ شعر ہمیں پڑھ کے سناتی تھی، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنو، کہ تم دنیا کے بھی طالب ہو، آخرت کے بھی طالب ہو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے، اور یہ پاگل پنتی کی بات ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی وہ یہ آیت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے سینے میں میں نے دو دل نہیں پیدا کیے۔ ایک ہمارے شیخ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، سب کہیں آمین، تو وہ ایک واقعہ سناتے تھے ہمیں بعض اوقات۔ کہتے تھے ایک راستے پہ ایک دوشیزہ نازک اندام دوشیزہ جا رہی تھی، بہت خوبصورت تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا، پیچھے سے راستے میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے اس کی صورت کو دیکھا اور اس پہ لٹو ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو وہ تو آگے دیکھ رہی تھی، اس نے محسوس کیا میرا کوئی پیچھے آ رہا ہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ لڑکے سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا تمہاری بس جو ادا ہے اور جو شکل ہے، جو صورت ہے، بس میں تو اس پہ فدا ہو گیا ہوں، بس میرا دل آ گیا ہے، اب تم مجھے اپنا بنا لو۔ اس نے، لڑکی ذرا ہوشیار تھی، اس نے اس کو آزمانا چاہا، تو لڑکے کو کہا دیکھو تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن میری جو چھوٹی بہن ہے وہ میرے پیچھے آ رہی ہے اور وہ بلا کی حسین ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس دوشیزہ نازک اندام نے ایک زبردست جھانپڑ جو ہے اس کے چہرے پہ لگا دیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے مجھ سے محبت ہے، اب تم پیچھے دیکھ رہے ہو، لعنت ہے تمہاری ایسی محبت پہ۔ اس قسم کا واقعہ تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دو چیزوں سے بیک وقت آپ چاہت دل میں نہیں سما سکتے، یہ دل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں، دنیا کی ہے اور آخرت کی ہے، یہ بات تو یہ نہیں ماننی پڑے گی۔ اچھا، اب دنیا تو نظر آ رہی ہے، یہ سونا چاندی ہے، اور یہ جو ہے وہ آیت پڑھ لیں نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کو محبوب بنا دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے سامنے، حب الشہوات من النساء، چاہت، خواہشات عورتوں کے لیے اور اولاد کے لیے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کی ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، آج کل موٹریں ہیں، والانعام والحرث، اور چارپائے اور کھیتی اس زمانے کے حساب سے۔ آج بھی بس یہ
آپ کے ٹریکٹر ہیں اور یہ لمبی چوڑی زمین ہے، ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ چیزیں مزین ہیں، یہ انسان کو سامنے ہے، یہ اس کی مادی آنکھوں کے سامنے ہے، تو یہ اس کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جو آخرت ہے اس کی ظاہری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ ظاہری آنکھوں کے سامنے باطن نہیں ہے، لیکن باطن کا ظہور تو ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت کا ظہور تو ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ مزین کر دی ہیں، یہ تخلیق کس کی ہے؟ عورت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تو سونے چاندی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کھیتیوں، اس کا مالک کون ہے؟ یہ سب کچھ اس کا مالک، یہ ظاہر کی ہمیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، عورت ہے یا سونا چاندی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ان کل۔ لیکن اس میں یہ ہے، دیکھیں میں نقطہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ باطن ہے، نظر نہیں آ رہا۔ مجھ سے بعض ساتھی جو ہیں، بعض اوقات میرے ساتھی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی دنیا تو نظر آ رہی ہے، آخرت کچھ ہمیں دکھے تو ہم اس پہ محبت کریں یا لٹو ہو جائیں اس پہ۔ کوئی بعض اوقات مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں بس کوئی روشنی دیکھ لیں، کچھ تو دیکھ لیں باطن کا۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، بے وقوف کی بات ہے۔ دیکھیں للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ خالق السماوات والارض کون ہے؟ اللہ۔ پھر زمین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہیں، یہ کس کی تخلیقات ہیں؟ یہ حسن کا خالق کون ہے بتائیے؟ عورتیں، سونا چاندی، یہ کھیت، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، جو چاہے مرضی پیدا کرے یخلقو۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کے ارادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کے نور کا ظہور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ جو مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو یہ مضمون جہاں سے شروع ہوا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّن قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یعنی ان کے نظر میں بھی، یعنی جو اس وقت کے کافر تھے، ان کی نظر میں بھی ظاہر کی اہمیت تھی کہ بھئی یہ دو بڑے شہروں کے کوئی بڑے سردار پہ کیوں نہیں یہ قرآن نازل ہوا، یہ نبوت اسے کیوں نہ ملی، بڑے آدمی کو۔ اب بڑا آدمی تم جیسے کہتے ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ تو اسے بڑا نہیں کہتا، اور باقی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دنیا کی، وہ تو نبوت ہے، اس کا تو بات ہی ایک طرف رکھ دو، دنیا کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ہماری نظر میں دنیا کی کچھ حیثیت بن گئی ہے، اور بہت بڑی حیثیت ہے، کچھ نہیں ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ آج ساری دنیا میری، یعنی چلے پاکستان، ساری دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہی، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، یہ ظاہر کی دوڑ ہے۔ اور مسلم میں کہہ رہا ہوں، اگر کہہ بھی رہا ہوں تو وہ ظاہری طور پہ جو ہیں جدی پشتی مسلمان ہیں، اور ان کو اپنے نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں، یہ وہ مسلم ہے۔ تو یہ جو ہے کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، سارے لوگ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ظاہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ظاہر بین ہیں، دنیا دار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تمہاری توجہ اس کی طرف چلی جائے، تم سوچو اور سمجھ سے کام لو، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو ہے، دیکھیں دنیا میں جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں دنیا کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، آپ اللہ کی رضاؤں کو تلاش کریں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ان کی رضامندی جو ہے، ظاہر ہے ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ یا خوش ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال آپ کریں، نیک اعمال کریں، وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ آپ کے سینے میں آ جائیں گے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل عرش رحمان ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلا درجہ ہے ایمان کا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کی والدین سے اور سب لوگوں سے زیادہ، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ جو ہے میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو ذرا آپ غور اور فکر اس پہ کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ بھئی آخرت کے جویا بنو، دنیا کے جویا نہ بنو، آخرت کو چاہو۔ یعنی آخرت مطلب باطن۔ اب باطن کی، ظاہر و باطن کی سب سے بڑی حقیقت کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے جویا بنو، اللہ کی رضامندی کے جویا بنو، اور وہ چیز اگر تم نے حاصل کر لی تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری اگر وہ چیز تم نے حاصل کر لی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، رضائے الہی آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، دل آپ اپنا عرش الہی بنا سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی تو ہیں نا، اور یہ حقیقت ہے، اور وہ خواب و خیال ہے۔ ما عند اللہ ہے خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ حقیقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ کو، سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، شفیق مہربان ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا خوب غور سے سننا ہوگا۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، میں ذرا دوبارہ اس کی وہ تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگوں کا مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ ایک پارٹی بن جائیں گے، کافروں کی پارٹی، ایک پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، تو جن لوگوں نے رحمان سے انکار کیا ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو جو رحمان سے انکار کرنے والے ہیں میں ان کی گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا، اور ان کی سیڑھیاں جس پہ یہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہو جاتی، اور جن کے گھر کے دروازے اور
وہ تخت اور جس پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں ان کو بھی میں زخرفہ ان کے سونے چاندی کا بنا دیتا، یعنی خوب آرائش کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو چند روزہ فائدہ ہے زندگی کا، اور پھر آپ نے اے انسان جانا ہے یہاں سے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو عذاب شدید ہوگا یا بخشش ہوگی. تو اے لوگو تم بخشش کے جویا بنو اور دنیاوی مال و متاع کو پرکاہ اہمیت نہ دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری نظر میں کیوں ہے؟ ہماری نظر میں اتنی اونچا رتبہ کیا ہے؟ پیسہ جو ہے رفیع الدرجات ہے آپ کے خیال میں، مشکل کشا ہے، قاضی الحاجات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اقتدار ہے، پیسہ ہے، آپ سب لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نہیں، آخرت کا جویا بننا چاہیے، اللہ کی رضاؤں کو تلاش کرنا چاہیے، اللہ کو جیت لینا چاہیے، اللہ کو حاصل لینا چاہیے. کیوں کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، یہاں تقوی والے جو ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہاں متقی شخص وہ ہے کہ دامن یعنی دنیا سے دامن دل کو بچا لے اور صحیح سالم دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گی لیکن وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جائے. بہرحال ہو سکتا ہے چند الفاظ میں مزید بھی اگلی نشست میں بیان کروں، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ترجمہ دہرائیں. تلاوت ہم نے کر لی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ مطلب محذوف ہے کہ سارے لوگ ایک امت بن جائیں گے. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو جس نے رحمان سے انکار کیا ہے ہم لجعلنا بنا دیتے لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا، ومعارج علیہا یظہرون، اور وہ سیڑھیاں جس پہ وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابوابا وسررا، ان کے گھروں کے دروازے اور تخت، علیہا یتکئون، جس پہ یہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، وزخرفا، ان سب چیزوں کو میں سونے چاندی کا بنا دیتا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک تو متقین کے لیے ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Were it not that humanity would become a single community, we would have provided those who disbelieve in the Most Gracious with roofs of silver to their houses, and stairways by which they ascend. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, and doors to their houses, and furnishings on which they recline. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. And decorations, yet all that is nothing but the stuff of this life, yet the hereafter with your Lord is for the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔